بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، امید ہے سارے خیر خیریت سے ہوں گے۔ ڈیئر فرینڈز، آج جو میں ویڈیو بنانے جا رہا ہوں، اس ویڈیو میں آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ جو لوگ سعودی عرب یا خلیجی ممالک آ رہے ہیں یا آتے ہیں تو ان نے اپنے ڈاکومنٹس کہاں سے اٹیسٹ کرنے ہیں اور کیسے اٹیسٹ کرنے ہیں۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہر بندہ پوچھتا ہے، ان کو کہیں سے کوئی لنک کلو نہیں ملتی، تو ان کے لیے جو ہے میں یہ ویڈیو اپلوڈ کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ ان کے لیے فیوچر میں جو یہاں آنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے آسانی ہو۔ تو سب سے پہلے میں شروع کروں گا کہ آپ کے پاس جو میٹرک کے ڈاکومنٹس ہیں، میٹرک کے اور ایف ایس سی کے ڈاکومنٹس، چونکہ یہ ڈگریاں نہیں ہیں، یہ میٹرک اور ایف ایس سی کے جو سرٹیفکیٹس ہیں، ان سرٹیفکیٹ کو سب سے پہلے ہم لوگوں نے آئی بی سی سی سے یہ اٹیسٹ کرنے ہیں۔ اب فیڈرل بورڈ کی آئی بی سی سی بھی آن لائن ہو چکی ہے، جو کہ آئی تھنک G9 میں ہے، وہاں سے جو ہے آپ آئی بی سی سی جو ہے وہ اٹیسٹ کرا سکتے ہیں، اور اسی طرح باقی بورڈز بھی ہیں، ان سے بھی آپ جو ہے سب سے پہلے آئی بی سی سی سے اٹیسٹ کریں گے۔ جب یہ آئی بی سی سی سے اٹیسٹ ہو جائیں گے، پھر اس کے بعد ایچ ایس سی کے پورٹل کے اوپر دو طریقے ہیں آپ نے ڈاکومنٹ اٹیسٹ کرنے کے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ نے ڈاکومنٹس جو ہے بائی ہینڈ لے کے جانے ہیں، ارجنٹ کرانے ہیں، یا آپ نے جو ہے کوریئر کے ذریعے کرانے ہیں۔ اگر آپ کوریئر کے ذریعے کرانا چاہتے ہیں تو اس کی چارجز کم ہیں، اس کے پر ڈاکومنٹ 1000 روپیز ہیں، اور اگر آپ جو ہے ان کے ذریعے کرنا چاہتے ہیں ارجنٹ بائی ہینڈ، آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں بائی ہینڈ جو ہے اسے اٹیسٹ کراؤں، تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ لوگوں نے پورٹل پہ جانا ہے۔ دونوں صورتوں میں آپ لوگوں نے خود ادھر جا کے اپنا پورٹل کریٹ کرنا ہے، اس کے اوپر ایچ ایس سی کے اکاؤنٹ کے اوپر، اور وہاں سے آپ لوگوں نے جو ہے اپنے ڈاکومنٹس کا تمام ڈیٹا اپلوڈ کرنا ہے۔ جب آپ تمام ڈیٹا اپلوڈ کریں گے، اس میں جو آپ کی جو ایف ایس سی میٹرک اور ایف ایس سی کے ڈاکومنٹس ہے، یہ دونوں سائڈ پہ آپ نے جو ہے وہ ان کو سبمٹ کرانے، دونوں ڈبل سائڈ سکین کر کے آپ نے سبمٹ کرانے، پھر اس کے بعد اسکروٹنی ہوتی ہے۔ اگر آپ کا ارجنٹ ہے تب بھی اس میں سے تقریباً 10 سے 15 دن آرام سے لگ جاتے ہیں، کیونکہ ان دنوں میں رش کافی زیادہ ہے فیڈرل بورڈ کا، تو وہ جو آپ لوگوں کے جو ڈاکومنٹس ہے وہ ان میں جو ہے وہ اسکروٹنی شروع ہو جاتی ہے۔ اس میں وہ چیک کرتے ہیں کہ اگر اس میں کوئی چیز کم ہوگی تو پھر وہ آپ کو آٹومیٹیکلی وہ میسیج آ جائے گا کہ آپ کی یہ چیز کم ہے، اس کو جو ہے وہ انکریز وہ چیز جو ہے وہ ایڈ کر دیں اس میں۔ پھر اسکروٹنی کے بعد پھر آپ کو جب وہ اسکروٹنی ہو جاتی ہے، پھر آپ کے پاس جو ہے وہ ایک اسکیجول سا آ جاتا ہے، اس میں سے آپ نے وہ ڈیٹ شیڈول بنانی ہوتی ہے۔ پھر وہ آپ کنفرم کر دیتے ہیں، جو وہ ڈیٹ ان میں وہاں باکسز گیون ہوتے ہیں، ان باکسز میں آپ نے بتانا ہوتا ہے کہ کس ڈے کی آپ اپوائنٹمنٹ لینا چاہتے ہیں۔ تو آپ جس ڈے کی اپوائنٹمنٹ بک کر لیتے ہیں، اس میں ٹائمنگ بھی گیون ہوتی ہے، 9 سے 11 اور 11 سے 2، 2 سے 4، یہ تقریباً کم سے کم دورانیہ میرے خیال میں یہ 9 سے 2 بجے تک ہی یہ آپ کے ڈاکومنٹ جو ہے وہ جو ہے آپ سبمٹ کرتے ہیں۔ تو اس میں آپ جا کے اپنے ڈاکومنٹ سبمٹ کرتے ہیں۔ جب وہ آپ اپنے ڈاکومنٹ سبمٹ کر دیتے ہیں بائی ہینڈ، آپ جا کے اس سیم ڈے پہ جا کے آپ ڈاکومنٹ سبمٹ کر دیتے ہیں، تقریباً 3-4 بجے تک آپ جتنا جلدی جائیں گے اتنی جلدی آپ کے ڈاکومنٹس آپ کو مل جائیں گے۔ لیکن اکارڈنگلی آپ کو جو ٹائم ملے، کوشش کریں کہ اسی ہی ٹائم فریم کے اندر جو ہے آپ لوگ جائیں اور اپنے ڈاکومنٹ اٹیسٹ کروائیں۔ بائی دا وے، جب میں نے کروایا تھا اس میں ایسی کوئی سچویشن نہیں تھی، بلکہ 9 سے 11 کا ٹائم تھا، اور میں 11:30 12 بجے بھی پہنچ گیا تو میرے ڈاکومنٹ سبمٹ ہو گئے۔ اس طرح اس کی کوئی ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ ڈیٹ سیم ہو، جس ڈیٹ پہ آپ کو بلایا گیا اس ڈیٹ پہ لازمی آئے، تو آپ کے ڈاکومنٹ اس طرح سے ایچ ایس سی سے اٹیسٹ ہو جائیں گے۔ اور بائی کوریئر جو ہوگا، تو کوریئر کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو جو ڈاکومنٹس ہیں وہ تو آپ نے لکھا ہے کہ بائی کوریئر، تو پھر آپ نے ڈاکومنٹ کوریئر کے تھرو جا کے سبمٹ کرنے ہیں۔ کوریئر آپ کے ڈاکومنٹس لے کے جائے گا، اور وہی کوریئر جو ہے ذمہ دار ہوتا ہے آپ کے ڈاکومنٹس جو ہے
آپ کے اچھا اس میں دو چیزیں ہیں کہ آپ نے اوریجنل کو ویریفائی کرانا ہے یا آپ نے فوٹو کاپی ویریفائی کرنا ہے، ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ تو اگر اوریجنل کرنا ہے تو آپ نے یا فوٹو کاپی کرنی ہے تو آپ نے اس کی فوٹو کاپی بھی نکال کے خود سے وہ بھی اس میں رکھنی ہے، تو وہ جو ہے اس کو ویریفائی کریں گے، اور یہ ڈاکومنٹس کوریئر والے لے کے جائیں گے اور واپس لانے کے ذمہ دار بھی وہی لوگ خود ہوں گے۔ تو یہ ڈاکومنٹس جو ہیں آپ کے سیم ٹائم میں، جتنے ٹائم میں ڈیوریشن آپ کو بتائے گی، یہ سیم اسی ٹائم پہ آپ کو واپس بھی مل جائیں گے۔ اب اس میں یہ ہے کہ وہ سیم ڈے میں آپ کا آپ نے جو اٹیسٹیشن ارجنٹ کروائی ہے بائی ہینڈ، یہ سیم ڈے میں ہو جاتا ہے اور اس میں تقریباً 1 مہینہ لگ جاتا ہے۔ اب اس کے بعد ایچ ایس سی کے بعد پروسیجر کیا؟ ایچ ایس سی کے بعد آپ نے اپنے ڈاکومنٹس جمع کرانے ہیں، آپ لے کے جائیں گے اپنے ڈاکومنٹس فارن آفس۔ فارن آفس یہ بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے، اس کے بغیر آپ کی ڈگری جو ہے وہ ویریفائی نہیں ہو سکتی۔ فارن میں آ کے وہ جو ویریفیکیشن پروسیس ہے فارن آفس کا، یہ ایچ ایس سی کے بعد جو ہمارا سیکنڈ اور تھرڈ سٹیپ جو ہے وہ ہمارا یہ ہوگا فارن آفس۔ فارن آفس کو مس نہ کیجیے گا، اتنا مشکل پروسیس نہیں ہے، وہ سیم ڈے میں بھی ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے آپ جائیں گے سب سے پہلے فارن آفس۔ فارن آفس میں وہاں ایک ڈاک بنا ہوا ہے، اس ڈاک پہ جائیں گے تو وہ جو ہمارے پاس پوسٹ آفس ہے، اس پوسٹ آفس میں آپ کو ٹکٹ ایشو ہوں گے۔ اب وہ آپ نے بتانا ہے، وہ آپ کو پوچھیں گے، آپ نے انہیں خود بتانا ہے کہ آپ کے پاس جو ڈاکومنٹس ہیں وہ کون کون سے ہیں، کس کس گریڈ کے ڈاکومنٹس ہیں۔ لیٹ سپوز آپ کے پاس بی ایس سی کے ہیں، آپ کے پاس میٹرک کے ہیں، ایف ایس سی کے ہیں، بی ایس سی کے ہیں، یا بی ایس کے ہیں، یا ایم فل کے ہیں، یا ایم ایس کے ہیں، یا پی ایچ ڈی کے ہیں۔ وہ آپ نے انہیں لازمی بتانا ہے، کیونکہ اسی کے اکارڈنگلی ہی وہ آپ کو جو ہے وہ ٹکٹ جنریٹ کر کے دیتا ہے۔ وہ ٹکٹ دیتا ہے، وہ ٹکٹ آپ نے جو ہے وہ ڈگری پہ لگانے، کوشش کریں کہ وہ خود لگیں، اگر وہ نہ لگیں تو کسی سے، اگر وہ آپ کو صرف ٹکٹ بھی دے دیں تو وہ کسی سے پوچھیں، اس کے اکارڈنگلی اس طریقے سے لگیں۔ لوگ باہر گھوم رہے ہوتے ہیں، جن کا ایکسپیرینس ہوتا ہے وہ آپ کو بتا دیں گے کہ اس کو کیسے لگانے۔ تو اس کے بعد آپ اندر جائیں گے، اگر ڈاکومنٹس آپ کے اپنے ہیں تو آپ نے جو ہے بس اپنے ساتھ اوریجنل شناختی کارڈ لے کے جانے ہیں، اس کی فوٹو کاپی لے کے جانی ہے، کیونکہ وہ وہاں پر اٹیسٹ ہو کے وہ وہاں سبمٹ کرائیں گے آپ کے ڈاکومنٹس کے ساتھ۔ اور وہاں پر ایک فارم ہوتا ہے، وہ فارم فل کر کے آپ نے یہ بتانا ہے کہ آپ کتنی نمبر آف ڈاکومنٹ جو ہے وہ سبمٹ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے یہ ڈاکومنٹس اٹھانے اور جا کے ان کو دے دینے ہیں، آگے کاؤنٹر پہ لے کے جائیں گے، وہاں سے آپ کو ایک سلپ جنریٹ ہوگا، ایک ٹکٹ جنریٹ ہوگا کہ آپ کا ٹوکن نمبر کون سا ہے۔ وہ جو ٹوکن نمبر ہے اس کاؤنٹر پہ ویٹ کریں گے، جب آپ کا ٹوکن نمبر آئے گا تو وہ آپ سبمٹ کر لیں گے۔ جب آپ وہ سبمٹ کر لیتے ہیں، اس کے سبمیشن کے بعد آپ کو تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑتا ہے، گھنٹہ 2-3، تو گھنٹے 2-3 میں جو ہے باہر ونڈو سے آپ کو جو ہے یہ ڈگری واپس مل جائے گی۔ اور انشاءاللہ اس کے اوپر سکینز بھی ہوتے ہیں، وہ باقاعدہ شو کر رہے ہوتے ہیں۔ نہیں، آج کل آپ کہیں سے بھی ان چیزوں کو کوئی بندہ ویریفائی کرنا چاہے تو سکینر لگے ہوئے ہیں، باقاعدہ اسے سکین کر کے اس کے بار کوڈ کو باقاعدہ وہ ویریفیکیشن ہو سکتی ہے۔ تو بڑا سمپل سا میتھڈ ہے۔ امید ہے میری ویڈیو جو ہے آپ لوگوں کے لیے انفارمیٹیو رہے گی، اور اگر آپ کو اس سے ریلیٹڈ اور کسی قسم کے کویشچنز ہو تو آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی اس چینل پہ نیا ہے تو کائنڈلی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور نیچے کمنٹس اور لائک کیجیے گا۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔